وہ کہتے ہیں نا کہ 2 ماँ-باپ 100 اولادوں کو پال سکتے ہیں، لیکن وہ 100 اولادیں مل کر ان 2 ماں-باپ کو نہیں پال سکتی۔ آج کی یہ کہانی ہر انسان لازمی سنیں۔ وہ خود ایک اعلیٰ عہدے پر فائز رشوت خور سرکاری افسر تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں سونے کا چمچہ منہ میں لیے پیدا ہوئے اور شاہانہ زندگی گزارتے رہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور اس کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ لگ گیا۔ عہدے کی مدت جیسے ہی ختم ہوئی، ریٹائرڈ ہو گیا اور اب زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے میں سے خود لطف اٹھایا، کہتے تھے ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا باپ ایک کروڑ پتی افسر ہے، ہمارا کام خود بخود بنیں گے، اور بنتے بھی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا تھا۔ لیکن پھر وہ کہتے ہیں نا کہ عروج کو زوال ہوتا ہے، تو پھر وہ دن جب بیٹے یہ بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے نام و عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر کہتے تھے۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے اب تو باپ کی کمزوری ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ ایک بیٹے نے کہا کہ ابا کی جائیداد اور مال کی تقسیم کرتے ہیں، نہ جانے کب وہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ اب تو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ یہ ہمارا باپ ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ جب دوست آتے ہیں تو یہ بوڑھا سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے، چلو ایک نوکر مستقل اس کے ساتھ رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں جو اس کا خیال رکھے، 20,000 ماہانہ دے دیں گے اس کو۔ نوکر آ گیا اور اسی گھر کے ایک کمرے میں باپ کو فرش پر گدا لگا دیا گیا۔ نوکر کو کہا کہ اس کا پورا خیال رکھنا، ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئی، ایک نے گرمی کی چھٹیاں گزارنے فرانس کا پروگرام بنایا، دوسرے نے لندن اور تیسرے نے پیرس کا، اور ہر جگہ اپنے تعارف ہم ایک ارب پتی افسر کے بیٹے ہیں سے شروع کرتے۔ نوکر کو تاکید کی کہ ہماری 3 ماہ بعد واپسی ہوگی، تم بابا کا پورا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا پانی دینا۔ نوکر بولا جی اچھا صاحب جی ٹھیک ہے۔ سب چلے گئے، وہ باپ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لیتا رہا، نہ چل سکتا تھا، نہ پھر سکتا تھا، نہ خود سے کچھ مانگ سکتا تھا۔ نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے بریڈ لینے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو، لوگوں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا اور وہ کومے سے ہوش میں نہ آ سکا اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی سارے گھر کو تالا لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے تھے۔ ملازم اس کمرے کو تالا لگا کر چابی ساتھ لے کر گیا تھا، ابھی واپس آ جاؤں گا، لیکن اسے کیا پتا تھا اب بوڑھا ریٹائر رشوت خور افسر کمرے میں لاک ہو چکا تھا اور وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، کسی کو آواز نہیں دے سکتا تھا۔ لہٰذا 3 ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے اور تالا توڑ کر کمرہ کھولا گیا تو لاش کی حالت وہ ہو چکی تھی جو اس تصویر میں دکھائی دے رہی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، عبرت کا مقام یہ ہے، یہ واقعہ ہم کسی طرح اپنی اولاد کے لیے حلال اور حرام پرواہ نہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن من دھن کھپا دیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دولت جائیدادیں بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ اولاد کل بڑھاپے میں ہماری خدمت کرے گی۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی اسکولوں میں دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم دلوانے کے توہین سمجھتے ہیں، جس میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے، ہر انسان جو بوتا ہے وہ اسی کا پھل پاتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے، ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، کہیں ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہونے والا ہے، تو ذرا سوچیے۔ امید کرتی ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ دوستوں، ہماری اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔